Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When you are speaking to a group of Muslims, organizer, That shows I'm an organizer. in Manchester, one of the questions that comes to mind is, what language are you going to use? I thought Shahid Bhai told me to do it in Urdu, but the fact that he started in English is probably an indication from him that I'll also have to struggle, and I'll do it. It's open to you. Right, no problems. The rule is actually, honestly, the rule is that if there is one person who doesn't know Urdu and the rest of them all know English, then it has to be English. But if all of them know Urdu, then why should one burden one's jaws to speak in a language different from your own? So, if everybody is comfortable with Urdu, no. Oh, great. Sister, you are the one who is going to motivate me to speak in English. Right. The first topic that I have been assigned to talk on is Islam is easy to follow. I'll first mention briefly the reasons why I strongly feel that it is easy to follow, and then I'll let you know why some people think that it's otherwise, or why some people have made Islam appear not easy to follow. And probably then I'll conclude, and all this presentation surprisingly is going to finish in 15 minutes, inshallah. If it won't, I'll stop even without finishing it, because we've got questions and answers session immediately following. Islam is easy to follow. The Quran mentions the Almighty's policy principle. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah desires for you ease. He doesn't desire difficulty for you. This is what he has mentioned while describing the law relevant to fasting. The Almighty also tells us that even if there are certain expectations of His, which, if they are difficult for you to follow in certain situations, when your circumstances are straitened, and you apparently violate them, not because you intend to go against the Almighty's expectations, but because your circumstances are difficult, the Almighty is forgiving. So, while describing the fact that there are certain edibles forbidden in Islam, like the meat of dead animal, like pork, like the animal which is slaughtered in the name of anyone other than Allah, and blood. However, after describing that they are prohibited, he goes on to say, فَمَنِ اضْطُرَّ. However, if somebody is compelled by difficulty, is desperate, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, and if he does it only to the extent that is necessary and is not inclined by his desire, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, then Allah is forgiving and merciful. This is mentioned in verse 173 of Surah Al-Baqarah. The fact that God desires ease is mentioned in 185 verse of Surah Al-Baqarah. The Almighty, when He mentioned the fact that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was to arrive, and his arrival was foretold in the earlier books, one of the things that was mentioned, one of the features that were mentioned of the Prophet was that وَيَذَوْ عَنْهُمْ, he will remove إِسْرًا وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِمْ, those burdens and shackles that had restricted them. In other words, even before the arrival of the Prophet, the Almighty mentioned it to the people who were waiting for him, that when he will come, his arrival would herald a period of religiosity
which will be free from the unnecessary burdens that some of the religious people had required their followers to experience and to go through. The Quran mentions in Surah Al-Araf, 7th Surah, verses 32 and 33, that this beautiful world, the world of zenith, attraction, the Almighty has made for you. This beauty is for you to benefit from, to enjoy. Who says that I have prohibited it? This is verse 32. And goes on to say in verse 33 that tell them that my Lord has prohibited only what is obscene, only what has the problem of carrying polytheism, shirk, only those things where you ascribe to God what He has not said. He has prohibited only those matters where you cause harm to others or you deprive others of their rights. Other than these five expectations, this beautiful world is for you to avail from. The Almighty doesn't stop you. The Almighty has mentioned His principle very clearly that while making humans accountable on the day of judgment, He will follow the principle, La nukallifu nafsan illa wusaha. We are not going to make humans accountable for anything that is beyond their potential, beyond their capacity. That is exactly what the Almighty has considered while giving His Sharia to us, that it should not be so burdensome that people would find it difficult to follow. The Almighty has asked religious people to not exaggerate, to not go beyond the limits of balance. So he addresses the people of the book and says, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. Don't exaggerate in matters of religion. Now, we find in Hadith that the Prophet ﷺ said, يَسِّرُوا وَلَا تُوَسِّرُوا. Make things easy for them. He said to his representatives, وَلَا تُوَسِّرُوا, don't make them difficult. And it is said about him, in the books of Hadith it's mentioned, whenever the Prophet, may God's mercy be on him, would be given two options to choose from, he would always exercise the option that would be Aisarohuma, the easier of the two. That's the taste, the understanding, the spirit of our religion. Why then is it that there are people in our religion who want to make it appear very difficult? There are a number of reasons they present. I'll just briefly run through them. There are people who say the first day you will hear a religious talk and you will be informed, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Believers, enter Islam completely and totally. And wala tattabi'u khutuwati shaitan, and do not follow the footsteps of Satan. So you get the impression that, if you do something which will be wrong in the eyes of God and you will not be following God 100%, and there would be some 5-10% deviations, this would mean that you're actually following the footsteps of Satan. We are also informed that the Quran says, that, do you believe in some part of the book and don't believe in the other part? This is something which is going to cause you to have punishment in this life in the form of insult and ignominy. And on the day of judgment, the same people are going to be dragged into even more serious punishment. So people say that don't pick and choose. Take everything and take it seriously. It is also said that this life is nothing but a temporary phase of trial
which, if you look at its luxuries, if you look at its benefits, if you look at the good things that it has to offer, they are all lahwum walai. They are temporary pleasure which is about to phase out. They are not expected to be indulged in. We are expected to stay away from all these attractions of life. Why do people get influenced by an understanding and version which is stronger and more strict? Because people don't understand their religion directly from the Quran. There is this understanding of religion that they get from fiqh, jurisprudence, which is the outcome of the religious understanding done by scholars. So people start following their elders in order for them to form opinions about religion, and therefore they are unable to reach to the verses that give good news to everybody. That look here, you've got to be good humans, you've got to be good Muslims, you've got to be, sincere to the Almighty. But that doesn't really mean that the Almighty expects your life to be constrained by difficulties and restrictions which you will not be able to properly follow. Then we had an understanding, an influence in our religion of some people who have an attitude that unless you leave aside everything that has got to do with religion, you will not be muttaqi, you will not be God-fearing. Tasawwuf is an understanding of religion which really requires you to move from the worldly attachments to the attachments of another world, another space. And because it has a very strong influence on the manner how Muslims have lived and how Muslims have shaped their religiosity, we find that the view that has become popular amongst religious people is that the more you avoid this worldly life, the more you avoid the beautiful gifts of the Almighty in this life, the more you are closer to God and God-fearing. Then obviously we have this understanding of blind following of the elders, which has helped in making people follow an understanding which they never question, and which, for various different reasons, some of which I have mentioned, have contributed in enabling people to understand that religion is a tough exercise, difficult to undertake, and you better become serious while approaching it. Just finally, I want to mention what then is the truth. What am I trying to say? You see, God's religion does give us an understanding that this life is a trial, and the next life is going to see the result of this trial in the form of reward or punishment. And therefore, we must perform well. And we should take God's religion seriously. However, when we take God's religion seriously, what we find is that God's religion is doable. It's something which our inner nature is inclined towards. It's not asking us to do something which is impossible. And the Quran tells us that religiosity, God consciousness, faith, stronger faith, it comes to us gradually. It doesn't happen overnight. If you thrust upon others, force upon others your religious understanding and expect them to follow exactly what you think is religion in totality, it's more likely that many people are going to just run away.
It is in the nature of God's message, the way it was introduced and implemented in the first place, that the Almighty arranged for His Sharia to be implemented, introduced gradually. So, you know, what exactly is the nature of God's religion when it comes to the question as to whether it is strict or not? Well, depends upon who the individual is. If a person has reached a very high level of religiosity and God consciousness, and he has allowed, invited a higher level of excellence in religion, most certainly his life would uh, be more constrained and he will do it more willingly. However, for a common person, the guiding principle is don't make their lives difficult. That doesn't really mean that allow them to do all sorts of vices, all sorts of evils. No, no, far from that. The idea is tell them what is good from what is bad, tell them what the purpose of this life is, but also tell them that your God loves you and this beautiful world He has made for you. If you are not going to avail the facilities, the benefits of this life, how will you thank Him? And what will compel you to to pray to Him and to be inclined to be grateful to Him? So, before I invite you for questions on this session, what I'm saying is that the good news is that God's religion is understandable, it's easy to follow, it makes you feel comfortable, it invites you to avail the good things of this life, which are aplenty, and also wants you to be careful while going through the trial of this life. That was the first part. Any questions? It's not that you can ask questions, you will have to ask questions. Ji, please. When we say that Islam is very easy to follow and is being made difficult by people from different faith, why they haven't explained it in the same way? Why people did think differently? You see, when we try to understand religion, we understand it from its sources, right? And when we disagree, we try to disagree on the basis of what sources are saying. So, if I put across a few verses, somebody who disagrees with me can put across verses which are otherwise, which are saying something different. However, this was a clarification. Uh, if there are people who have taken religion differently, my assumption is that they were concerned about the fact that Muslims would draw away from religion. And thanks for asking this question. That's another reason that people are concerned about the fact that others should not run away, are not turned away from religion, therefore restrict them to conditions which would always bind them in doing one religious act or another. There were times, and there are societies, when this policy can succeed. But honest to God, times have changed. In my country, which hopefully is your country as well, but I live more there than you, things have changed. You are living in a society where things are very different. And if we expect our own selves and our friends, relatives, colleagues, and in particular our younger generation to follow religion, we will have to invite them by presenting it in a manner that they start loving it. Not by presenting a religion which is different from what it is. What I'm trying to plead is that if you understand
religion the way it is, you do tend to believe that it's my nature whose needs are being catered for by this religion, and it's making a lot of sense. So there are people, good people, well-meaning people in their own times who felt this concern that let's give them an elaborate system of list of do's and don'ts, which when they will follow, they will always remain involved in religious activity and therefore would not go astray. Uh, Reading the Quran and its different passages and looking at the present times and its challenges, I think it's time for us to move on. And move on doesn't really mean that we leave religion behind. We should look at religion for guidance and for motivation for us to understand and follow it in a manner that we love it, we like it, we feel comfortable with it, and we practice it. I have a question. Ji. One of the concerns is why people find the religion difficult is the main fundamental reason is the language barrier from the language of the Quran. So do you think certain things are lost in translation because of that reason as well, that we find it difficult to implement what we actually interpret? Yes, that's also a reason for many people like us who are non-Arabs. Because we do not know the language, Arabic language, therefore we are completely dependent. And no matter what the scholar would say, we'll take it completely as coming from God. So yes, that is an apparent barrier, which I believe is not something that should cause people Yeah. to feel that they can't know religion. I mean, after all, we do now have translations. Even if there weren't any translations, what should stop an individual from asking different scholars about the same matter? So, yeah, language is a problem, but it's a problem that obviously is not insurmountable. Sometimes becomes an excuse for Yeah. our children, that's the thing. That's right. It becomes an excuse more than anything. We should tell them that we are accountable to God only to the extent that we can know. Yeah. He will take into consideration our constraints, limitations. But within our constraints, we should do our best. Sorry. एक इस्लाम का जो कंपोनेंट है कि इबादत जहाँ तक हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये आपके इंडिविजुअल एक्ट हैं, वो आपके अपने कंट्रोल में हैं, वो अपने टाइम पे, आप अपने वक्त पे, अपने हिसाब से सब अदा करते हैं. लेकिन जो दीन का मेजर कंपोनेंट एक है, दुनिया में जो साथ लोग रहते हैं उनके साथ चलना और बर्दाश्त, वहाँ दीन को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है. मिसाल के तौर पे एट वर्क आपको डिफ़िकल्टी है, कंसिस्टेंटली आपको कोई तंग कर रहा है, बर्दाश्त, और आपके चारों तरफ जो लोग हैं आपके साथ रहते हैं, आपको मुश्किलात उसमें आती हैं, तो वहाँ पे आपको दीन को फॉलो करना और दुनिया को साथ लेकर साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ आपका इम्तिहान होता है. तो इस जगह पे आप ज़रा आपने ये सवाल करके बिलवास्ता तरीक़े से मेरी सारी गुफ्तगू पर एक ऐसा तबसरा कर दिया कि मुझे अपनी गुफ्तगू पर शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए कि मैंने इनकम्प्लीट गुफ्तगू की. आपने बहुत अच्छी बात की और ये जुमला जो मैंने सोचा था आपने चुरा लिया और आपने फरमा दिया. जो जुमला मुझे बोलना चाहिए था और मैं नहीं बोला वो ये था, और शायद इसलिए कि मैं अंग्रेज़ी में बोल रहा था. वो बाज़ औक़ात मैं जब पढ़ाता था ना अंग्रेज़ी में, तो शुरू में मेरी इतनी कमज़ोर अंग्रेज़ी थी कि मैं पढ़ाते पढ़ाते एक सोचता था कि यार बात तो ये कहनी है लेकिन ये अंग्रेज़ी में कहनी आ नहीं रही मुझे, तो मैं बात ही बदल देता था और वो बात कहता था कि ये बोल सकता था. सर, गुजारिश ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की. दीन आसान है लेकिन दीन मुश्किल है. दीन आसान है, खुदा की शरीयत आसान है, खुदा के अहकाम आसान हैं. वो अहकाम, वो शरीयत
کہ جس میں ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، یا اس نے کہیں بعض معاملات میں ہمیں روکا ہے، بعض معاملات کے کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہ دیکھیے نماز ہی کا آپ مثال لے لیجیے. نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے تو بڑا سخت ہے. میں گزارش کروں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے نماز کے معاملے میں اتنے زیادہ کنسیشنز دی ہیں، حد کر دی ہے، جس کے بعد چھوڑی نہیں جا سکتی. میں آپ نماز کیسے چھوڑ سکتے؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ کوئی مثال دو، گیو می این ایگزامپل کہ آپ نماز چھوڑ دیں گے. سو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ دین کا حصہ جس کا تعلق خدا کی شریعت اور احکام سے ہے، یہ آسان ہے. اور وہ دین کا حصہ مشکل ہے جس میں وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. اور میں آپ کے سوال سے اس لیے بھی اس پر شکر گزار ہوں کہ اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی ساری انرجی، آپ کی ساری سٹیم، آپ کی ساری محنت شریعت والے حصے کو سخت کرنے میں لگ جاتی ہے، تو پھر بالعموم اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اخلاق والا حصہ ویسے ہی خفارے ہو جاتا ہے. ٹینک میں اس کے لیے پیٹرول ہی نہیں رہتا. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بندہ جا رہا ہے، یار یہ نماز کوئی اس نے زور کی کوئی 35 منٹ تک پڑھی ہے، اور اس کے بعد آ کے وہ کام نہیں کر رہا ہے، نیند آ گئی ہے، کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہے. تو نہیں، یہ بہت گڑبڑ ہے. اصل میں اللہ کے دین کا وہ حصہ جس کا تعلق ایمان سے ہے، عبادات سے ہے، احکام سے ہے، شریعت کے، اصل میں وہ ہم کو جو چاہتا ہے بنانا، وہ یہ کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہم پاکیزہ ہوں اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں. وہ ہے مشکل حصہ جہاں ہم کو ریاض کرنا ہے. جناب تو میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، جی. اور یہ تزکیہ جو ہے اس کو مینشن ظاہر کیا گیا کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک اس کی ایتھکس مورالٹی اور دوسری اس کا قانون ہے. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ ساری اخلاق کے اوپر ہے، جی. اور فوکس بھی جو ہے نماز کا ہے اور زکوٰۃ کا زیادہ فوکس ہے. تو اس میں جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر دین کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی جدوجہد کی اور ان بدوؤں کو یہ دین سکھایا، تو ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ ایتھکس مورالٹی کی طرف زیادہ تھے یا قانون کی طرف زیادہ تھے؟ کون سی سائڈ پہ انہوں نے زیادہ توجہ دی تھی؟ دیکھیں، اس کا سادہ سا جو جواب ہے وہ آپ قرآن ہی کو پڑھ کے دیکھ لیں. آپ نے خود بیان فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 تک جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں پہلی بات ہی ہے نا صرف یہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے فیصلہ سنا دیا کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، باقی سب کچھ اخلاقیات ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ اللہ کی عبادت بھی اصل میں اخلاقیات ہی کا حصہ ہے. خدا یعنی ہم اپنے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے پابند ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہم کو پالا پوسا جب ہم بچے تھے. تو والدین سے بھی زیادہ مستحق اس رب کی ذات ہے کہ جس نے والدین کو بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا، ہم کو سب کچھ دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. سو دین کا یہ حصہ ہے کہ اس کو قرآن نے ایمفسائز کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہ جو اصل میں قرآن سنت کی وضاحت ہی ہے، وہ کہیں الگ سے کوئی دین نہیں بیان کر رہے، وہ بھی اصل میں اسی پر زور دیتے ہیں. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. میں تو اصل میں اخلاق کے معاملات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اینڈ سو آن. سو یہ بات اس دین کی پریزنٹیشن میں اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر. میں کچھ پوچھنا جی جی. آپ نے بھی کہا تھا کہ جیسے یہ فقہ کی انہوں نے سوال کیا تھا، اس پہ اس زمانے کے جو علماء تھے ان کے کنسرنس تھے. تو اگر اس زمانے کے حساب سے اس وقت کے علماء کے کنسرنس تھے اور اس کے حساب سے انہوں نے لوگوں کو دین کو پہنچایا، تو آج کے اسلام میں آپ مختلف گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیا غلط تھے؟ نہیں، اصل میں یہ یوں ہے کہ ایک تو جس کو آپ فقہ کہتے ہیں نا، وہ بھی آنیسٹلی اٹس اے لارج باڈی آف نالج.
اس میں جو باتیں ہیں وہ بھی ہم لوگ زیادہ نہیں جانتے. بعض ہوتی ہیں بیانات ہوتے ہیں جو لازم ہوتے ہیں, بعض اختیاری ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں ہی بڑی بڑی فکس بائنڈنگ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹ سے کہ جانور کی قربانی کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ لازم ہے. یہ ایک فقہ میں لازم ہے, فقہ حنفی میں. باقی 3 میں یہ اختیاری چیز ہے. تو وہاں بہت سے اختلافات ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب پیچھے جائیں ان کے زمانے میں, تو صرف فقہا ہی نہیں تھے, اور لوگ بھی تھے علماء کہ جو دین بتا رہے تھے, جو لوگوں کو آسانیاں بتا رہے تھے. لیکن یہ علم زیادہ محفوظ ہو کے آگے آ گیا, اور امپریشن یہ کریٹ ہوا کہ شاید پہلے لوگ سارا کچھ یہی کر رہے تھے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں, تاریخ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, تاریخ بڑی کمپلیکس چیز ہے, اور تاریخ سے آدمی بہت دھوکہ کھاتا ہے. کیا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ جو کچھ تاریخ میں بیان ہوا ہے تاریخ بس وہی ہے, اور ماضی میں کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ ہم ماضی کی باتیں کریں, بزرگوں کی باتیں کریں, ان کی اوپینین سامنے لائیں, لیکن وہ اوپینین انہوں نے کہاں سے لی ہیں؟ اس قرآن سے لی ہیں, اس حدیث سے لی ہیں. تو آئیے ہم اسی قرآن اور اسی حدیث کو پڑھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اس دین کا اصل پیغام ہے. اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ بات کر رہے ہیں, فلاں عالم نے تو یہ بات کی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اچھا, انہوں نے اپنی بات جب کی تو اس میں دلیل کیا دی؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو میرے اور آپ کے درمیان امید ہے کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ اس دین کو لانے پیش کرنے والے اور اس کی واحد سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان اس دنیا میں آسمان کے نیچے یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں ابن فلاں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین یہ ہے, چنانچہ دین یہ ہے. نہیں, ہم کہیں گے کہ ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن سوری, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جو دین کی بات کر رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کہاں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اس طرح ڈسکشن کریں گے, مگر یہ اچھی بات ہے کہ جو ماضی میں لوگوں نے غور کیا ہے, ظاہر ہے وہ دین کو جاننے والے تھے, انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں ان کے دلائل کیا تھے. تو ان کے دلائل یعنی ان کا قرآن کا ریفرنس اور ان کا حدیث کا ریفرنس ہم سامنے رکھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے. اور کیا کریں گے؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی, آپ اس کو مان لیں. دوسری بات دیانتداری سے سمجھ میں آ گئی, اس کو مان لیں. آپ پیچھے سے پوچھیں. جی پلیز. جی میں راسٹل سے میرا تعلق ہے, اور اکثر میں سوچتی ہوں راسٹل میرا ایریا ہے, میں ایک گلی میں جاؤں تو مسجد ہے وہاں پہ, اور اگر دوسری گلی میں جاؤں تو وہاں پہ بھی مسجد ہے. ود ان اے مائل ریڈینس سو مینی ماسک ان راسٹل. اولڈم کا مجھے نہیں پتا زیادہ, میں اپنے ایریا کی بات کر جی. سکتی ہوں. سو سنی ہیں, وہابیز ہیں, دیوبندی ہیں, اور وہاں پہ ان کے وہی عالم آ کر لیکچر دے سکتے ہیں. جو میں گرون اپ ہوئی ہوں جس فک میں, مجھے اس کا پتہ ہے. اب میں اتنی میچور ہوں کہ میں دیکھ سکتی ہوں کسی اور فک کو. جس ماحول میں میں گرون اپ ہوئی ہوں اس میں وہ میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میں کسی اور فک کو یا کسی اور عالم کو سن سکوں. اس ماحول نے مجھے اتنا چانس دیا کہ میں کسی اور فک کو سمجھ سکوں. کہ میں نے رامجی صاحب کو سنا, آپ کو اور کو بھی سنا, سب کو. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کیا سمجھ آئی, کس کی مجھے بہتر سمجھ آئی. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو اتنی مسجدیں ہم بنا رہے ہیں, ہمارے جو ویل آف لوگ ہیں یہاں پہ وہ مسجد بنا رہے ہیں, انسٹیڈ آف مسجد کیوں نہیں ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بناتے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو, ہر عالم کو انوائٹ کریں کہ وہ اپنی فک کے حساب سے لیکچر دیں, اور بچوں کو موقع دیں کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کیا سمجھا, کس کو سمجھا ایزیلی, اور کس پہ وہ عمل کر سکتے ہیں. جی. اس کے بعد بھابھی سوال کریں گی اور آخری سوال ہوگا اگر آپ اس میں جائیں. جی, میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, اور یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے پوچھا کہ لوگ کیوں نہیں کرتے. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر آپ پیسہ لگائیں گے
تو آپ کو جنت ملے گی، آپ کے والدین کو جنت ملے گی. تو لوگ یہ کرتے ہیں. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دین یہی ہے. لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی مسجد میں بھی فرق ہے. اگر دو مسجدیں محلے میں ہیں تو وہ بھی زیادہ ہیں، ایک ہی کافی تھی. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہسپتالوں کو چھوڑ کر، بچوں کی ایجوکیشن کو چھوڑ کر تم مسجد میں پیسہ دے رہے ہو، پہلے بی ایبسلیوٹلی شور کہ اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقہ واریت بڑھ جائے. تو اس لیے یہ پیسہ جو آپ نکالتے ہیں، اس میں ایک ایک پائی جو آپ خرچ کرتے ہیں، اس میں آپ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ آپ اس کو انشور کریں اپنی امکانی حد تک کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے، دین کی خدمت، بہتری، لوگوں کی خدمت کے لیے لگ رہا ہے. تو وہ جو پرپز ہے وہ سرو ہوگا. اینڈ آئی ایگری ود یو کہ یہ اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایسی جگہیں ہوں جہاں اسکالرز آئیں، اپنی اپنے بات کو بیان کریں، سننے والے بچے نوجوان سنیں اور پھر وہ اپنے اوپینینز فارم کریں. لاسٹ کویسچن. یہ کوشچن ہے کہ جب قرآن میں یہ آیا ہے کہ قرآن ہم نے سہل زبان میں اتارا سمجھنے کے لیے، ہمیں کیوں یہ فقہ کے تھرو سمجھنا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. پھر دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فقہ کو اسی کو فالو کریں، یو کانٹ ڈو مکس اینڈ میچ. اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کسی ایک سے اور دوسرے فقہ سے آپ دوسری بات سمجھ آ رہی ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں فالو کر سکتے کہ نہیں ہم حنفی سے ہیں، ہم نے یہ فالو کرنا ہے. اگر مجھے امام شافعی کی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے تو میں وہ کیوں نہیں فالو کر سکتی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے کوئی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں سنیں گے، ہم بڑے دھیان سے سنیں گے، لیکن پھر اپنے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس کی دینی حیثیت کیا ہے. اس میں یہ کون سے صاحب ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں اللہ کی طرف سے وہی پاتے ہیں اور وہ آپ کو دین بتاتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بھی اچھی طرح سے پیش آئیں، لیکن ان کو یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن ہم بات وہی مانیں گے، اسی پر عمل کریں گے جس پر ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا کہ یہ اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات ہے. ہم کو اللہ نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی پیغام دیا ہے وہ واقعی سہل ہے. عربی زبان سیکھ لیں تو اور زیادہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، نہ بھی سیکھیں تو ترجمہ الحمدللہ آپ کو کافی کچھ بتا دیتا ہے. ہو گیا؟ یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا سر. ابھی تو ہمارے سیشنز کوسچن آنسرز کے ہوں گے، تو یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کر لیں؟ آپ جیسے میں ماڈریٹر بہت پور ہوں، اگر آپ جی. قرآن میں آمن و عامل صالحات یہ آیا کہ جو کرے گا آمن و عامل صالحات ان کو جنت ملے گی. اراؤنڈ 50 ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں کہ دو چیزیں کرنی ہیں، آمن و عامل صالحات آپ کو جنت ملیں گی. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں دو چیزیں کرنی چاہیے، آمن و عامل صالحات، تو جنت ملے گی. اور ہمیں کیا چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. بس اس میں صرف اتنا سا یہ اضافہ ہے کہ آمنو میں بھی تو ایک تفصیل ہے نا. نہیں، آمن و اللہ تعالیٰ بتائے گا، نٹ اسکالر. ہاں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، عامل صالحات اللہ تعالیٰ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آمنو میں بھی ایک تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی وضاحت کی، اور عامل الصالحات میں بھی یہی ہے. یہ جو میں تو یہی بار بار گزارش کر رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں قرآن میں کلیئر ہیں. ہاں میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے ہم اسی کے سمجھنے کے پابند ہیں. اس کے سمجھنے میں آپ یہ تو مانیں گے نا کہ کچھ اختلاف ہو جائے گا. اس اختلاف میں بے چین نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو بات لوگ کہہ رہے ہیں ان میں سے وہ بات کہ جو ہمیں قرآن مجید کے مطابق لگتی ہے اسی کو ہم نے ماننا ہے، دوسروں کو اپنی بات کرنے کی اجازت دینی ہے. تو یہ جب لوگوں کو موقع فراہم کیا جائے گا، آپ کے پاس بھی موقع ہوگا اپنی بات کرنے کا، دوسروں کے پاس بھی ہوگا. جو سب سے زیادہ قابل مذمت بات ہے، میں آپ سے گزارش کروں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بات کرنے سے روک دیں، آپ لوگوں کو دوسروں کی بات سننے سے روک دیں. بد نصیبی سے ہمارے مذہبی ماحول میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو روک دیا جاتا ہے کہ تم بات نہیں کر سکتے، تم کون ہوتے ہو، یا لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کی بات خبردار، استغفر اللہ،
اگر سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مگر نہ لیٹ پیپل اسپیک واٹ دے وانٹ ٹو اسپیک. دوسری چیز قرآن میں یہ چیزیں جو نے ایکسپلین کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں حنفی کی، مالک کی، شافی کی. دیکھیں، قرآن یا تو قرآن کلیئر نہیں ہے، دیکھیں تو ہمیں چاہیے کلیئرنس. ہمارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلیئر ہے، اور دو چیزیں کرنی ہم نے، آمن عامل الصالحات، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو ول گیٹ جنت نعیم، جنت فردوس. بالکل صحیح فرمایا. اور یہ 50 ٹائم، اراؤنڈ 50 ٹائم آیا قرآن میں سر یہ بار بار. بالکل صحیح فرمایا. اب آپ نے گفتگو کی نا، بہت اچھی گفتگو کی. یہی گفتگو امام مالک کو بھی تو کرنے کی اجازت ہے نا، وہ بھی اپنے کچھ دلائل دیں گے. تو اس کے بعد لوگ دونوں میں سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف امام مالک ہیں، اور بھی لوگ ہیں، اور بھی علماء ہیں، جو بات صحیح سمجھیں گے. قرآن نے کہا یہ دنیا آزاد ہے، اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، وہ فیصلہ کر لیں گے. مگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں خود سمجھنا ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی خود اتنا اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتا، تو کوئی دوسرا جو زیادہ وقت لگائے ہوئے ہوتا ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس میں جو گڑبڑ اور امبیلنس ہوا وہ یہ ہوا کہ جو زیادہ وقت لگا کر بات بتانے والے ہیں، ہم نے ان کو دین کی اصل سورس مان لیا، اور جو اصل سورس ہے وہ ہمارے لیے بےمانی ہو گئی. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہونے دیں اس بات کو. ابھی کوئی اور ہیں؟ جی شب معراج کا جو واقعہ ہے اس میں کنفیوزنگ تھا، تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دیکھیں، جو بات بھی اس فورم پر ہوگی وہ ایک اوپینین ہوگی، جس میں جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ہر آدمی کو کہنے کی اجازت ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جس کو معراج کہا جاتا ہے، یہ لفظ تو قرآن مجید میں اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوا، اسراء ہے. اس کے لیے قرآن میں 2 آیات ہیں. ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سورہ نمبر 17، اور ایک سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیت نمبر 55 ہے. امید ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا تاکہ وہ اس کو اپنی آیات دکھائے. دوسری بات جو بیان ہوئی ہے وہ اس آیت میں ہے نمبر 55 میں. آپ سمجھیں کہ ایک اشارتاً ایک بات بیان کی گئی ہے، اشارہ بڑا سری ہے لیکن بہرحال تفصیل نہیں ہے، کہ یہ ایک رویا تھا، یعنی آپ کہیے کہ ایک روحانی تجربہ تھا. ہمارے ہاں اس کے بارے میں لوگ بہت بحث کرتے ہیں، بہت جذباتی بحث کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ایک جسمانی سفر تھا. میرے خیال میں، میری آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں، یہ ایک بے معنی بحث ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے مطابق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تجربہ کرایا، ویسا ہی تجربہ جیسا اس نے پچھلے پیغمبروں کو کرایا. قرآن نے سورہ انعام میں بتایا کہ اسی طرح سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تجربہ کرایا. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم ابراہیم کو دکھایا کرتے تھے آسمانوں و زمین کی بادشاہت، لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس کی تفصیل میں حدیث میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں. وہ باتیں قرآن کی روشنی میں دیکھی جائیں گی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی بات ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہم تک ایسے پہنچی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے طور پر محفوظ نہیں کیا، افراد نے اس کو بیان کیا ہے. تو اس میں جو بات ہم کو دین کے مطابق سمجھ میں آئے گی اس کو ہم مان لیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے بارے میں ہم توقف کریں گے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ہم غور کرتے رہتے ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں گے، لیکن ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم قرآن مجید کے بیان کے خلاف کوئی بات نہ مانیں. اور اگین میں گزارش کرتا ہوں
इसमें इख्तलाफ होगा। इख्तलाफ से परेशान नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ की वजह से एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये इख्तलाफ तो असल में सीखने सिखाने का मौका होता है। अपनी बात करें, दूसरे की बात सुने, और चाय के वक्फे के ऐलान का अभी नहीं, चाय का अभी एक और टॉपिक है। ओके। इस कुरान फॉर ऑल टाइम, आपको चाय ला देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही, देखिए एक दिल की ख्वाहिश होती है, उसका इजहार हो जाता है। चलें। So the next topic is Quran for all times. Right. We have to stop at 7:25 for Maghrib prayer and chai break. ओके, 7:25, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Quran, the book of God, was revealed, we know, some more than 1400 years ago. Therefore, there is always going to be this question which has been raised from time to time as to whether the Quran and what it says is applicable, all that it says, everything is applicable for all times to come or not. The first thing that I would mention, the first part of my presentation, would mention a few passages from the Quran which give us a reason to believe that indeed its message is meant for all times to come and for all peoples. One of the passages of the Quran tells us that the Almighty has Himself vowed, He promised that the Quran is going to be fully preserved. It will not be allowed to be altered, tampered with. Verse 7 of Surah 15, Surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Obviously, one needs to ask oneself, why would God care to arrange the preservation, complete preservation of a book where it was not meant to be useful and practically applicable for everybody? Clearly, an arrangement of that nature has to accompany certain expectations from people for whom it has been arranged. So that's one point. The other thing is that the Quran mentions in Surah Ar-Rum in particular, Surah 30, verse 30, but it does mention elsewhere also that this religion of God that He has sent for the last time through the Prophet, may Allah's mercy be on him, is a message which is satisfying human nature. It is based on human nature. It is the need of human nature. So the Quran says, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. You focus on the religion that God has given and be completely firm on it, completely focused on it. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. This religion is based on the nature that the Almighty has fashioned human beings in. Our personalities, our inner soul has been designed by the Almighty in a manner that requires guidance. And that guidance has been provided by the Almighty. And clearly, this nature is to be found in every human being. And when God's religion is based on that nature, for the need of that nature, it's but natural that it's meant for everybody. Or else the Almighty should have informed us that people of Africa have a different nature and people of Asia have a completely different nature. It's human nature which is common to all, and this religion, this message is based on that nature. The Quran mentions in verse 158 of Surah Al-A'raf, Surah number 7, it says most clearly
Ya ayyuhan nas inni rasulullah qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. O Prophet, say to the people, O people, I have come as God's messenger for all of you. Jamian, for all mankind. The Quran tells us, for instance, while talking about the expectation to fast, that this expectation of fasting, God has desired from us the same way as He desired from the earlier people. Why? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may become God conscious. Now, God consciousness is a need, expectation of every human being. It's not that some people would need it and others won't. It's God consciousness which brings us close to God and promises success of the next life. So, when a certain exercise has been prescribed by the Almighty for people to follow, in order for them to be able to have that ability, that quality, it has to be meant for everybody. And the Quran mentions about prayers, that we have to say our prayers so that we remember God. In Surah Taha, 20th Surah, verse 14, Aqimis salata li zikri. Establish prayer for my remembrance. Again, obviously, all humans need to remember God, not just a few. And therefore, if the Almighty has given an arrangement which if it's followed, it's going to cause us to come close to God and remember Him, then it has to be followed, and there should be no exceptions. However, there are people who get confused regarding the question as to whether this message is meant for all times to come or not. If not the entire message, some part of the message. For example, we find in the Quran, let's say in verse 5 of Surah Tawbah, 9th Surah, the Quran says, when the sacred months lapse, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Kill the polytheists wherever you find them. There are Muslims, obviously, we Muslims would always want to understand God's religion and explain to people. There are Muslims who have tried to explain a background, that there were some people, polytheists, who went against Muslims, fought against them, conspired against them, and therefore they deserved to be killed. That's not true. That's not what the Quran is saying. The Quran instead is saying that if they start saying their prayers and start paying zakat, then leave them aside. It says, if they start saying their prayers and if they start paying zakat, then they are your brothers in faith. So people find these verses and they ask themselves that, is it that if the Quran is meant for all times to come, then we should go ahead and kill polytheists wherever we find them? I still vividly remember I used to do translation classes in LUMS. When I was teaching there, a few students would be there. I would read verses and translate, and then students would read verses and they would translate. It was Surah Nisa, not Surah Tawbah, where we had some such similar verses. And there was a girl student. She said to me, and very seriously, "Sir, is it not that we should then plan and go out and find people who need to be killed?" What do you mean? But she was quite serious about it because she was reading the Quran. So, such verses do alarm people. And they say that it seems that it was meant for a particular time period, at least some part of the Quran, but not all.
Likewise, likewise, we have verses which tell us quite clearly that when the Quran was being revealed, the institution of slavery was very much a part of the life of Muslims. They had slaves, they had slave girls. The Almighty is talking about the fact that you deal with them in this way. It's telling men that quite apart from your wives, your slave girls are also there for you to avail. Now, obviously, if for no other reason, simply because of the fact that the kind of world that we are living in today, we cannot present it before anybody, you know, telling them that look here, this is okay. I know some Muslims who do say that, but not very many of us would have the courage to stand up and say that look here, this is fine. Our God is saying that it's okay, it's okay. So people do start asking this question. In these two cases, I would say, and obviously we always have a freedom to disagree, that the Quran itself is clarifying that these two expectations, or shall I say permissions, were era specific. They were actually meant for those times. It is not the occasion for me to go into the details of the reasons why I'm saying that, but I'm just mentioning a statement that the Quran itself has clarified that you cannot kill anybody. It's not allowed. And to kill somebody for religious differences because they are polytheists is just out of the question. It was required by the Quran because God has a law that if his messenger Rasul comes to a nation and the nation rejects his message beyond a certain deadline, that nation is going to meet with God's punishment. So it was God's punishment that was mentioned in those verses, which was never intended to be a universally applicable principle. Likewise, the Quran has clarified, quite apart from mentioning the fact that slavery is there, has clarified that this slavery is to be eliminated. And there are verses which tell us that if slaves and slave girls come to you for them to be free, demanding that they should be emancipated, free them after going through a certain contract, fakatibuhum. Likewise, the Quran clarifies that slaves and slave girls cannot be made anymore. Slaves and slave girls used to be there, they used to get produced, for want of a better expression, because of the absence of any other way out to deal with prisoners of war. So the idea was, the norm was that if two tribes would fight with each other, and fighting was a pretty regular exercise for them, probably they would not be able to live without fighting. So they used to fight very frequently, and if one tribe, one group would defeat the other group in such a way that the other people would either be killed or would run away and leave behind a few men and women, they would be taken as prisoners of war and would turn them into slaves and slave girls. The Almighty has said in the Quran in verse 4 of Surah Muhammad, Surah number 47, that's not possible anymore. When you fight them and you make them prisoners, either you free them without charging anything, or you free them by asking them to pay some kind of ransom value. So what I'm saying is that the Quran itself is clarifying in these two cases that it was indeed a mention that was era specific. However,
There is a third mention of the Quran which causes concern to some people, and that is the punishments. You talk to a Westerner or a Western minded person and we say this is against human rights. I mean, how can you deprive somebody of his hand? After all, what has the poor chap done? He just simply committed a theft. Honestly, when you are reading the Quran, you are reading it, I hope, for no other purpose but to be guided. And when we read the Quran for guidance, we tell ourselves that we will try to understand what God is saying. We'll try to rationalize it as well. But we cannot put ourselves in a position where we are assuming that we are smarter than the author of God, author of this book, God Almighty. That is not possible. That is something we can never do. So when we read these verses, what we find is that these verses are making no exceptions, and they are telling us that these are the punishments. However, these punishments are meant to be applied only when the circumstances are conducive, when the reasons to commit crimes are not compelling, when the society has been trained, groomed to become decent, and there are no temptations to violate the principles that the Almighty expects us to follow, which if we fail to follow, then we are to be punished. So what I'm saying is that this particular part of the Quran itself is stating it in a manner that if at all we will have a rule of Muslims who want to follow the Quran, they will implement it not necessarily immediately, but as and when the circumstances would require. Finally, it's a simple question. How would we decide that in the same book, the book of God, a certain verse is era specific and a certain verse is general? What methodology, mechanism do we have at our disposal? Well, the answer is simple and yet not so simple. The answer is that as a rule, everything that is mentioned in the Quran is meant for all times to come, except if in case the Quran itself is clarifying that it is not for all times to come. That you will find the Quran stating itself, and that you will find if it is assumed to be applicable for all times to come, violating a clear Quranic principle. And that principle is that there is no contradiction in the Quran. So if you will assume that the era specific verses are general and universally applicable, you will start realizing that the Quran is saying one thing in one passage and contradicting itself in another passage. And the Quran states in Surah Nisa, Surah number 4, verse 82, that this book is free from contradictions, and that is the biggest proof of it being God's book. Afala yatadabbarun al-Quran. Do they not ponder over the Quran? Walau kana min indi ghairillah. Had it been from anyone other than Allah, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, they would have found therein lots of discrepancy. Dr. Shahid is staring at me with some concern, so the time is over. Got 10 minutes for question. Ji. I think I'll put my comments on the two topics together that we took. The first one was, is Islam easy to follow? And you explained it. My only caveat is that we have to know the context in which a particular ayat was drawn in. So for instance, you mentioned killing General Qadar, for instance.
and you mentioned Surah Tawbah. That was a specific event when Muslims were barred from entering Makkah, and the truce was broken, and that's when that particular condition was made, allowed. The other one you mentioned about the slaves, the slave girls in particular, in wars those days, people didn't kill women, so there were lots of women, and they were taken as slave girls. The chapter, the surah where it is described about the weddings, marriages, and who's allowed, who's not allowed, and you mentioned, truly, it says, or one bandi. But then, in the next line, the Quran says, but those bandis who want to remain afifa, don't force them to behave badly and get them married to slaves. In other words, there is a flexibility in that, and the Quran is defining a condition as to how to avoid it. And I can't comment as to what their general aspiration of those slave girls were, because women's conditions were very different at that time. And I agree entirely when you mentioned that there is no slavery now, because slavery stopped in the 19th century, and by universal consensus amongst Islamic scholars, there is no slavery today. So that's the position. The other question was about general understanding of ikhlaqiyat in the Quran. But for an ordinary person like me, I think there are rules and principles which define huquq al-ibad as well. So for instance, in one ayat it says, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ay logo jo iman laye. In other words, Muslims. Awfu bil uqud. Apne kiye hue waadon ko wafa karo. It has nothing to do with devotional activity. It is your normal living. Or for instance says, don't curse the leaders of the other religions. Don't attack their prayer places. This is general living. I don't know the whole of it. But what I'm saying is, there is an explanation within the Quran which an ordinary person can understand. As for fiqh, the laws are made for the protection of public, so that everybody knows this is the law, like the marriage laws in Islam. If everybody knows what the law is, which has been defined by the scholars, then it is easy to follow. And it is a protection for both parties, for the man and the wife. Would you agree with that? Let me start from your third part. I would agree and disagree. It's a good political statement to make. You're right that the fuqaha, jurists, one of their concerns was to present rules derived from religion and ways to conduct ourselves, get them from the text in a manner that people would know in a simple description what is to be done. So, for instance, let me give you an example. There is this mention of qasr, shortening of prayer in the Quran. And there is no clarification as to what is the distance that a person should travel for him to be eligible for qasr. So what they did in their concern that people are going to get confused, they started mentioning a definite distance. Sometimes what jurists do, it helps and makes a lot of sense. And sometimes it seems that they are imposing their opinion when God did not give anything for them to base their opinion on. You see, only God and His Messenger can say
as to how much distance you travel, and you will become eligible for prayers. So I think what the fuqaha did, if our belief is that they did not do it as a consequence of their direct contact with God, then despite the respect that we must have for them and for the work they did, we can always revisit and question, more particularly in the later times when circumstances have changed. The only one more comment that I would want to make, rest of what you said, I completely agree with you. Or should I say, you completely agree with me. Was the fact that the context of a particular verse or a passage is absolutely necessary. No verse of the Quran, no statement of the Prophet, Allah's mercy be on him, can be taken in isolation. They are all bound by a context. However, and that however is a big one, no outside source shall be allowed to insert the context in the text, or else the text will be dependent upon a source or sources that are questionable, that you can dispute. So the Quran gives the text, the context, and most certainly we should find what that context is. Right, I'm already being asked to. A very short question, please, about this. Sir. They've got Maghrib prayers at 7:30, so people have to do wudu as well. So you can question in between as well and after the session as well. Okay, So but you- it's very Maybe we might say that he asks this question, people who want to do wuzu can go. Yes. Yeah. Yeah. So Maghrib prayer for ladies and gents are downstairs. Right. If you want to go for wudu. Yes. Is the second generation of the slave will remain slave as a matter of rights of the owner in Islamic law, or it's the slavery finishes in the generation where they were slaves? Right. Let me give you my understanding. The Quran encouraged Muslims from day one that they should free their slaves. In fact, it mentioned slavery in a tone that it was undesirable. You know, Surah Balad is a very early surah, revealed in a very early period of revelation. 90th surah, I think it's verse number 14, I made note of it, which says, verse 13, that in order for a person to become eligible to have proper, genuine faith, he should go through a process which is an uphill task. Aqaba. And then says, Wama adraka mal aqaba. And you know what that aqaba is? The first thing that the Quran mentioned in a list of possible acts is fakku raqaba, freeing of slaves. The way it has been described is as if there are people who have been restrained, who have been deprived of their freedom. And it's an appeal, free them. However, God knew in His supreme wisdom that if they were to be freed overnight by a stroke of pen, it would have caused more harm for them than good, because there weren't any arrangements, more particularly in Mecca, where Muslims were not at the helm of the affairs. So the Quran encouraged Muslims to free slaves, but there were two stipulations that I've already mentioned, one of which said that if a man or a woman come to you to be freed by going through a process of a contract or covenant wherein they will make themselves responsible to pay to you the amount which is the value they are worth, then fakatibuhum, you go through that process of contract. So any man or woman who would come, if he is able-bodied, the master will have to free him or her by writing a contract and then expecting payment of whatever they were worth in installments. And in the same verse, the Almighty is making an appeal to Muslims to spend in this noble cause from the wealth that the Almighty has given them. The other thing that the Almighty did was that He stopped
Muslims from making new slaves and slave girls through wars. Now, you can imagine that if these two expectations were followed, probably there might still be some slaves and slave girls if it was ideally followed. But most of them would be freed, and in the subsequent few decades, the society would be completely free from slavery. What Muslims did or didn't do is not the concern of the Quran. Quran is book of God. It requires people to do things. If they don't, right. If they don't do it, it's not the fault of the Quran. We'll reassemble after prayers.